الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے حدیث نمبر 29، جس میں اس بات کا ذکر ہے، اس آدمی کا ذکر ہے جو جہنم سے نجات پانے والا سب سے آخری آدمی ہوگا۔ جہنم میں جانے والے جو موحدین ہیں وہ دوبارہ جہنم سے نکالے جائیں گے، جو توحید پرست ہوں گے، اور یہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث تھوڑی لمبی ہے، تو حدیث میں بات بتائی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر من يدخل الجنہ رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا وہ آدمی ہوگا جو جہنم سے نکل کر چلتا رہے گا اور کبھی منہ کے بل گرے گا، چلے گا، کبھی منہ کے بل گرے گا، اور کبھی آگ اس کو جلائے گی، آگ کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا دے گی۔ وَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ۔ جب وہ جہنم سے بچا کر نکلے گا تو پار کرنے کے بعد جہنم کے پیچھے پلٹ کے دیکھے گا اور جہنم کے بارے میں وہ کہے گا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے نجات دی۔ وہ دعا کرے گا، پیچھے پلٹ کر جہنم کو دیکھ کر دعا کرے گا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے نجات دی، یعنی مجھے بچا دیا۔ لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا جو اللہ نے نہ پہلوں کو دیا نہ بعد کے لوگوں کو دے گا۔ اس کا احساس ہے، وہ تڑپ ہے جب جہنم سے بچ کے نکلا ہے وہاں کے عذاب سے، گرمی سے، تپش سے، تو وہ ایسا وہ تاثر دے رہا ہے، اس کی یہ باتیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ اَيْ رَبِّي أَدْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرِبْ مِنْ مَائِهَا۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک درخت اٹھا دیا جائے گا، اچانک اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت سے ایک درخت پیدا کریں گے، دور سے اس ٹری کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے، اس درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر بیٹھوں گا اور وہاں جو پانی بہہ رہا ہے اس پانی سے تھوڑا پیوں گا۔ تو کہتے ہیں فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم لعلی ان اعطیتک سألتنی غیرہا فیقول لا یا رب یعاہدہ اللہ یسأل غیرہا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر میں تجھے اجازت دے دوں، اگر تجھے وہ درخت تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے کہ تو اور ایک بھی سوال کرے اور کچھ مانگے۔ وہ اللہ سے ہاتھ کرے گا، پرامس کرے گا، بولا کہ نہیں اللہ مجھے اتنا چاہیے، اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف سے معذرت کر دی کہ وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ۔ اللہ اس کو معذور سمجھیں گے، اس لیے کہ جنت میں وہ ایسی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، اسے صبر نہیں ہے، اور اسے وہاں تک پہنچائیں گے۔ فَيُذْنِيهُ مِنْهَا، اور وہاں تک وہ پہنچے گا، اس کے درخت میں بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا۔ ثُمَّ تُرْفَعَ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور دور اور ایک درخت پیدا کرے گا، اور ایک ٹری مور بیوٹیفل، اور اس سے بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ اب یہ کہے گا یا اللہ یہ درخت نہیں، وہ درخت دکھ رہا ہے، وہاں تک مجھے پہنچا دے، وہ بڑا اچھا ہے۔ اللہ کہیں گے تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگو گے، پھر بھی مانگ رہے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے بڑا خوبصورت درخت دیکھا، وہاں تک جب پہنچے گا اور اس کا پانی پیے گا اور اس کا سایہ لے گا اور وعدہ بھی کرے گا کہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے جب اس کی معذرت ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ چیزیں جنت میں دیکھی جس پر اسے صبر نہیں تھا، اور اس درخت سے وہ جائے گا، اور کہتے ہیں ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي احسن من الاولین، جنت کے دروازے کے قریب اللہ تعالیٰ اور ایک درخت نکالیں گے جو پہلے 2 درختوں سے زیادہ بیوٹیفل ہو۔ پھر اللہ سے سیم کہے گا کہ اللہ اب وہ درخت کے قریب کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے، پھر تم سوال کر رہے ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ لاسٹ ہے، ابھی میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کرنے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ اس کو معذور سمجھے گا اور کہے گا کہ بالکل جنت کی وہ ایسے درخت دیکھ رہا ہے جس پر اسے صبر نہیں ہے، وہاں تک جب اسے پہنچائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ فَإِذَا أَدْنَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے پر جب پہنچے گا تو اندر سے جنتیوں کی آوازیں اسے آئیں گی، فَيَقُولُ اَيْ رَبْ أَدْخِلْنِهَا، اللہ سے وہ کہے گا کہ اللہ یہاں تک تو آپ نے پہنچا ہی دیا ہے، تو اندر جنت میں بھی پہنچا دیں، یہ آپ کی جنت ہے، اس میں داخل کر دیں۔ فَيَسْمَعُ أَصْوَاتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبْ أَدْخِلْنِهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے یہ تیرے سوالات کب تو ختم ہوتے؟ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو سوال پہ سوال کرتے جا رہا ہے، یہ سوال کب ختم ہوں گے؟ تیرا پیٹ کب بھرے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں اَيَرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا، کیا تو چاہتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی دولتیں تھیں وہ ساری کی ساری تجھے دے دی جائیں؟ دنیا میں جو بھی دولتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں، آپ اس شہر میں کتنی دولتیں ہیں، یا باہر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا دنیا میں چیزیں ہیں، اور پھر اللہ سے وہ کہے گا یا رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یا اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے، مجھ سے تو مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ فیقول انی لا استہزئ، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مذاق نہیں کرتا، میں جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جنت میں جانے والا وہ آدمی ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو دوبارہ بخش کر کے جنت میں ڈالیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو بندوں کو ملتی ہے اس کی وسعت ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔